السلام علیکم، کہانی نفیسہ کی زبانی میں خوش آمدید۔ مصحف ناول پارٹ 11، پیج نمبر 302۔ اس کا ذہن گھپ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ تاریکی، سیاہ کالی محیط سی تاریکی، بنا رنگ کے، بنا شور کے، خاموش سی تاریکی، اندھیرے پہ اندھیرا، پردے پہ پردہ۔ اس کا ذہن زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ پانی بہہ رہا تھا، بادلوں پہ تیر رہا تھا، زمین و آسمان کے درمیان نہ اوپر نہ نیچے، ہوا کے بیچ کہیں مولک، کہیں درمیان میں کسی تیرتے بادل پہ، پھر آہستہ آہستہ تیرتے بادلوں کو قرار آیا۔ ذرا سا جھٹکا لگا اور بادل کسی بلبلے کی طرح پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا اور ہر طرف روشنی بھرتی گئی، تیز پیلی روشنی۔ اس نے ہولے سے آنکھیں کھولی۔ دھندلا سا ایک منظر سامنے تھا۔ سفید دیواریں، سفید چھت، چھت سے لٹکا پنکھا، اس کے 3 پر تھے۔ ہولے ہولے وہ ایک دائرے میں گھوم رہے تھے، دائرے دائرے، بار بار دائرے۔ وہ کتنی ہی دیر یک ٹک چھت کو دیکھے گئی۔ وہ کون تھی، کدھر تھی، کیوں تھی؟ وہ خالی خالی نگاہوں سے چھت کو تکتی رہی، پھر یک ادھر ادھر دیکھنا چاہا۔ ارد گرد سفید دیواریں تھیں، قریب ہی ایک کاؤچ رکھا تھا، تپائی پہ سوکھے پھولوں کا گلدستہ سجا تھا۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھنا چاہا مگر جسم جیسے بے جان سا ہو گیا تھا، یا شاید وہ بے حد تھک چکی تھی۔ اس نے کوشش ترک کر دی اور اپنے بازوؤں کو دیکھا جن میں بے شمار نالیاں سی پیوست تھیں۔ ہر نالی کسی نہ کسی مشین کے سر پہ جا رکتی تھی۔ وہ شاید اسپتال کا کمرہ تھا، اور وہ شاید، بلکہ یقیناً محمل ابراہیم تھی۔ خود کو کیسے بھولا جا سکتا ہے بھلا؟ آہستہ آہستہ ساری یادداشتیں ذہن کے گوشے سے ابھرنے لگیں۔ ایک ایک بات، ایک ایک چہرہ سے یاد آ گیا تھا۔ تھک کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ آخری بات بھلا کیا ہوئی تھی؟ کس چیز نے اسے ادھر اسپتال پہنچایا؟ شاید کوئی ایکسیڈنٹ، اور اسے دھیرے دھیرے یاد آتا کیا۔ وہ بھٹا لینے سڑک کے اس پار گئی تھی، اس کے ساتھ کاشف بھی تھا۔ وہ سائیکل چلا رہا تھا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہی ہوا تھا کہ وہ ریڑھی والے کے پاس چلی گئی۔ پھر کچھ ہوا تھا؟ اسے ٹکر لگی تھی۔ خون بکھرے کاغذ، روتا بچہ۔ بچہ؟ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ کمرہ خالی تھا، وہ ادھر اکیلی تھی، مگر وہ روتا بچہ۔ وہ جو آواز اس سے آخری پل سنائی دی تھی، تیمور۔ تیمور رو رہا تھا۔ ہاں، اسے یاد تھا۔ کہاں ہے تیمور؟ اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسی پل دروازہ کھلا۔ سفید یونیفارم میں ملبوس نرس اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ وہ تیزی سے ٹرے لیے بیڈ کی طرف بڑھی، پھر اسے جاگتے دیکھ کر ٹھٹکی۔ اوہ، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا۔ وہ حیران سے کہتی اس کے قریب آئی۔ تبھی کھلے دروازے میں ایک بچہ نظر آیا، 6-7 برس کا، خوبصورت سا بچہ۔ شاید وہ کاشف کا ہمسایہ تھا۔ ہاں، وہ ارحم ہی تھا، شاید راحم کا چھوٹا بھائی۔ وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ آر یو آل رائٹ؟ نرس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو چھوا، پھر حیرت سے پوچھا۔ وہ بنا جواب دیے بچے کا چہرہ دیکھتی رہی، جو عجیب انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ شاید وہ لڑکا تھا جس کو وہ شاید شام میں ناظرہ پڑھایا کرتی تھی۔ ہم آپ کی سسٹر کو بلاتے ہیں ابھی۔ نرس خوشی سے چہکتی باہر کو بھاگی۔ وہ ابھی تک بچے کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جن میں عجیب سی کوفت تھی، اور ننھی پیشانی پہ ذرا سے بل۔ وہ اس عجیب سی کوفت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا کاؤچ پہ بیٹھا اور کوہنیاں گھٹنوں پہ رکھ کر دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ گرا دیا۔ وہ ابھی تک کسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ راحم، اس نے پکارا۔ اسے اپنی آواز بہت ہلکی لگی، پھٹی پھٹی سنائی دی۔ بچہ اسی طرح سے دیکھتا رہا۔ راحم، اس نے پھر سے آواز دی۔ وہ بمشکل بول پا رہی تھی، میں سنی ہوں۔ پھر لمحے بھر کو رک کر عجیب سے تنفر سے بولا، آئی ڈونٹ لائک یو۔ سنی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ اس بچے کو تو وہ ناظرہ پڑھاتی تھی، وہ شاید راحم کا چھوٹا بھائی تھا، پھر وہ ایسے بات کیوں کر رہا تھا؟ اسی پل دروازہ زور سے کھلا۔ محمل نے چونک کر دیکھا۔ دروازے میں فرشتے کھڑی تھی، سیاہ بایا، سفید حجاب چہرے کے گرد لپیٹے۔ وہ بے یقینی سے بستر پہ لیٹی محمل کو دیکھ رہی تھی۔ فرشتے؟ وہ اپنی جگہ جامد رہ گئی۔ فرشتے تو باہر تھی، وہ پاکستان کا بھائی۔ او میرے اللہ، محمل! اس نے بے اختیار اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ کتنے ہی پل وہ بے یقین سی کھڑی رہی۔ اس کا چہرہ کافی کمزور ہو گیا تھا۔ محمل، محمل! ایک دم اس نے آگے بڑھ کر بے قراری سے اس کا چہرہ چھوا۔ تم مجھے دیکھ سکتی ہو محمل؟ تم مجھے پہچانتی ہو؟ تم بول سکتی ہو؟ میں تمہیں کیوں نہیں پہچانوں گی فرشتے؟ تم کب آئیں؟ میں فرشتے متعجب نظروں سے اسے تک رہی تھی۔ مجھے تو کافی عرصہ ہو گیا محمل۔ میں نے تم سے اتنی باتیں کی، تم نے سنا؟ کیا؟ وہ الجھ سی گئی۔ میں نے تو کوئی بات نہیں سنی۔ وہ رک رک کر اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ میں تو صبح ریڈی والے کے پاس گئی تھی، مجھے گاڑی نے ٹکر مار دی، اور تم نے بتایا بھی نہیں کہ تم آ رہی ہو۔ فرشتے بے یقینی سے پھیلی پھیلی آنکھوں سے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی، گویا اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ ہو۔ فرشتے؟ بولو! اسے فرشتے کی یہ حیرت و بے یقینی پریشان کر رہی تھی۔ کہیں کچھ غلط تھا۔
महमल तुम, वो कुछ कहते कहते फिर रुक गई, जैसे समझ में ना आया हो कि वो क्या कहे। यू एंड योर ओवर एक्टिंग, वो छोटा लड़का बेजारी से कहकर उठा था। फरिश्ते ने चौंक कर इसे देखा। स्याह हिजाब में दमकते फरिश्ते के चेहरे पे हल्की सी नागवारी उभरी। सनी प्लीज बेटा जाओ यहाँ से, मुझे बात करने दो। मैं क्यों जाऊँ, मेरी मर्जी, आप दोनों चली जाएं। फरिश्ते ये कौन है, क्यों जिद कर रहा है, वो उलझ कर पूछ रही थी, मगर फरिश्ते दूसरी तरफ मतवज्जो थी। आई डोंट वॉन्ट टू गो, वो बदतमीजी से चीखा था। शट अप तैमूर एंड गेट आउट, तुम देख नहीं रहे मैं मामा से बात कर रही हूँ, फरिश्ते कह रही थी, और इससे लगा किसी ने इसके ऊपर ढेरों पत्थर लड़खा दिए हों। तुमने तुमने तैमूर कहा, फरिश्ते, वो साख्त रह गई थी। वो सर झटकता उठकर बाहर गया और अपने पीछे जोर से दरवाजा बंद किया। हाँ, शी इज़न्ट माय मॉम, तुमने तैमूर कहा? नहीं, ये तैमूर नहीं। नहीं, मेरा तैमूर कहाँ है? उसका दिल बंद हो रहा था। कहीं कुछ गलत था, कहीं कुछ गलत था, बहुत गलत। फरिश्ते ने आहिस्ता से गर्दन इसकी तरफ मोड़ी। उसकी सुनहरी आंखों में गुलाबी सी नमी उभर आई थी। महमल, तुम्हें कुछ याद नहीं? क्या? क्या याद नहीं? मेरा बच्चा कहाँ है? वो घुटी सी सिसक उठी। कुछ था जिससे उसका दिल हौला रहा था। महमल, उसकी आंखों से आंसू निकलकर गाल पर लुढ़कने लगे। बेख्तियार इसने महमल के हाथ थाम लिए। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। फरिश्ते, मैं पूछ रही हूँ कि मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारे सर पे चोट आई थी, तुम्हारा स्पाइनल कार्ड डैमेज हुआ था। फरिश्ते, मेरा बच्चा। इसकी आवाज़ टूट गई। वो बेकरारी से फरिश्ते की भीगी आंखों को देख रही थी। महमल, महमल, तुम बेहोश हो गई थी, तुम कोमा में चली गई थी। मुझे पता है, मेरा सुबह एक्सीडेंट, वो सुबह नहीं था, वो 7 साल पहले था। वो सकते के आलम में से देखती रह गई। वक्त 7 साल आगे बढ़ गया, तुम्हें कुछ याद नहीं? वो सारी बातें जो मैंने इतने बरस से तुमसे करती रही, वो दिन वो रातें जो मैंने इधर तुम्हारे साथ गुजारी, तुम्हें कुछ याद नहीं? वो पत्थर का बुत बन गई थी। फरिश्ते को लगा इसकी बात नहीं सुन रही है। डॉक्टर्स कहते थे तुम कभी भी होश में नहीं आ सकती। हमने बहुत वेट किया तुम्हारा महमल, बहुत ज्यादा। आंसू मतवातर इसके दमकते चेहरे पे गिर रहे थे। वो गुमसुम सी से देखे गई, गोया वो वहां थी ही नहीं। मैंने तुम्हारे उठ जाने की बहुत दुआएं की महमल। मैंने अपना पीएचडी भी छोड़ दिया, तुम्हारे एक्सीडेंट के दूसरे महीने में आ गई थी। 2 माह रही, फिर वापस गई, मगर मेरा दिल नहीं लग सका, मैं पढ़ नहीं सकी। फिर मैंने सब पढ़ाई छोड़ दी, तुम्हारे पास आ गई। इतने बरस महमल, इतने बरस गुजर गए, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? महमल, फरिश्ते ने हौले से इस पत्थर के मुजस्मे का शाना हिलाया। वो जरा सी चौंकी, फिर इसके लब कपकपाए। मेरा मेरा तैमूर, ये तैमूर था न सनी, हम इसे सनी कहते हैं। मगर वो कैसे मानती? वो जिसे कोई कॉलोनी का बच्चा समझती थी, वो इसका अपना बच्चा था। ये कैसे मुमकिन था? इसे तो लगा था कि वो तो बस एक दिन के लिए सोई है, या शायद एक दिन का एक हिस्सा। फिर सदियां कैसे बीत गईं, इसे क्यों नहीं पता चला? और तैमूर? नहीं, इसे कॉर्ड में लेटा अपना नौमौलूद बेटा याद आया। फरिश्ते, वो मेरा बच्चा। उफ मेरे खुदाया, उसने बेयकीनी से आंखें मूंद कर खोली। वो इतना बदल गया है। बहुत कुछ बदल गया है महमल, क्योंकि वक्त बदल गया है। वक्त हर शय पे अपना निशान छोड़ जाता है। हुमायूं, उसके लब फड़फड़ाए। हुमायूं कहाँ है? नर्स ने जब बताया था तो मैंने इसे कॉल कर दिया था, मगर वो लम्हे भर को हिचकिचाई। वो मीटिंग में था, रात तक आ सकेगा। नहीं फरिश्ते, तुम इसको बुलाओ प्लीज, इससे कहो महमल जाग गई है, महमल इसका इंतजार कर रही है। वो मेरे एक फ़ोन पे ही दौड़ता चला आता था। वो 7 साल पहले की बात थी महमल। वक्त के साथ यहाँ बहुत कुछ बदलता है महमल, लोग भी बदल जाते हैं। वो क्यों नहीं आया? वो खोई खोई सी बोली थी, अजीब बेयकीनी थी। महमल परेशान ना हो प्लीज़, देखो वक्त हुमायूं को नहीं बदल सकता। मेरा हुमायूं ऐसा नहीं है, मेरा तैमूर ऐसा नहीं है। वो हस्बयानी अंदाज में चिल्लाई। इतनी बेयकीनी थी कि इसे रोना भी नहीं आ रहा था। फरिश्ते तासुब से इसे देखती रही। अभी इसे संभलने में वक्त लगेगा, वो जानती थी। अगला सीन, पेज नंबर 308। फरिश्ते चली गई और वो मुंह पे चादर डाले आंखें मूंदे लेटी रही। उसे यकीन न था कि फरिश्ते ने इससे सच बोला है। उसे लग रहा था ये सब एक भयानक ख्वाब है, और अभी वो आंखें खोलेगी तो वो ख्वाब टूट जाएगा। फिर इसने आंखें ही ना खोली। इसे डर था कि अगर ख्वाब टूटा तो वो टूट जाएगी। जाने कितना वक्त गुजारा, वो लम्हों का हिसाब न रख पाई, और अब कौन से हिसाब बाकी रह गए थे। दरवाजे पे हौले से दस्तक हुई। उसने लम्हे भर को आंखें खोली। हवा से चेहरे पे बड़ी चादर सिरक गई थी। मंजर साफ वाज़ेह था। खुले दरवाजे के बीच वो खड़ा था। उसकी निगाहें वहीं ठहर सी गईं। वक्त थम गया, लम्हे साकिन हो गए। वो ऐसे वैसा ही लगा था, इतना ही वजी और शानदार, मगर इसके जज्बात से आरी चेहरा, इस पर छाई संजीदगी नहीं, वो शायद वैसा नहीं रहा था।
وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب آیا اور پائنتی کے ساتھ رک گیا۔ ہمایوں تڑپ کر رہ گئی، بے اختیار آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کیسی ہو؟ وہ پائنتی کے قریب کھڑا رہا، اس نے آگے نہیں بڑھا، آواز میں بھی عجیب سرد مہری تھی۔ ہمایوں، وہ رونے لگی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اتنے سال گزر گئے، میری نیند اتنی لمبی کیوں ہو گئی؟ معلوم نہیں، ڈاکٹرز کب تمہیں ڈسچارج کریں گے؟ وہ کلائی پہ بندی گھڑی دیکھ رہا تھا، جیسے جانے کی جلدی ہو۔ اس کے لہجے میں کوئی ناراضی کا عنصر نہ تھا، بلکہ بہت ہموار لہجہ تھا، لیکن شاید ان کے درمیان کچھ بھی باقی نہ رہا۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا ہمایوں؟ جیسے وہ تسلی کے دو بول سننا چاہتی تھی۔ وہ اب جیبوں میں ہاتھ ڈالے تنقیدی نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ ہمایوں اور تیمور، وہ اس کے ساتھ ایسے کیوں کر رہے تھے؟ ہمایوں، مجھ سے بات تو کرے۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ وہ متوجہ ہوا، لمحے بھر کو نگاہ اس پر چکائی۔ اس کے آنسو تھم گئے، وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی۔ یہ تو محبت کی نگاہ نہ تھی، یہ تو خیرات تھی، بھیک تھی۔ وہ چند لمحے منتظر سا اسے دیکھتا رہا، پھر جانے کو مڑا۔ اسی پل دروازے میں فرشتے کا سراپا ابھرا۔ وہ ہاتھ میں فروٹ باسکٹ پکڑے تیزی سے اندر آ رہی تھی۔ ہمایوں اس کے ایک طرف سے نکل کر باہر چلا گیا۔ فرشتے نے پلٹ کر اسے جاتا دیکھا۔ ہمایوں ابھی تو آیا تھا، چلا بھی کیا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ اچنبے سے کہتے ہوئے اس نے گردن اس کی جانب موڑی۔ محمل کے چہرے پہ کچھ تھا، وہ لمحے بھر کو چپ سی ہو گئی۔ فکر مت کرو، وہ ہر کسی کو ایسے ہی بیہیو کرتا ہے۔ وہ ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے کہتی آگے بڑھی اور فروٹ باسکٹ سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ مگر میں کسی تو نہیں تھی فرشتے؟ وہ ابھی تک نم آنکھوں سے کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ مگر وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اس کی آنکھیں پھر سے ڈبڈبائیں۔ محمل دیکھو، اس تبدیلی نے وقت لیا ہے تو اس کو ٹھیک ہونے میں بھی وقت لگے گا۔ تم اس کو کچھ وقت دو۔ وہ اس کے ریشمی بھورے بال نرمی سے ہاتھ میں لیے برش کر رہی تھی۔ وقت وقت وقت، وہ ایک ہی تکرار ہر جگہ دہرائی جا رہی تھی۔ اس وقت نے کیا کچھ بدل دیا تھا، اس کا اندازہ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے نچلے دھڑ کو حرکت نہیں دے سکتی تھی، وہ اپنے پاؤں نہیں ہلا سکتی تھی، اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی، خود کھانا نہیں کھا سکتی تھی، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ اس دن جب میں گھر سے نکلی تھی تو میں نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھی۔ یہ سب اسی لیے ہوا ہے فرشتے کہ میں دعائیں پڑھے بغیر گھر سے نکلی تھی، ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بال سلجھا رہی تھی جب وہ بھیگی آنکھوں اور رندے گلے سے کہنے لگی۔ فرشتے نے گہری سانس لی، کہا کچھ نہیں۔ نہ تھا کہ اس کو اللہ سے کام آتا کچھ بھی، مگر حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں، تو اس نے اسے پورا کیا۔ بہت دھیرے سے اس کا دل میں کسی نے سرگوشی کی تھی۔ وہ یکلخت شونک سی ہو گئی۔ نہ تھا کہ اس کو اللہ سے کچھ کام آتا، مگر ایک حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں، تو اس نے اسے پورا کیا۔ اس نے سننے کی کوشش کی، کوئی اس کے اندر مسلسل یہ الفاظ دہرا رہا تھا، دھیمی مدھم آواز، ترنم اور پرسوز سے، پر اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ یہ الفاظ، یہ بات، یہ سب بہت جانا پہچانا تھا۔ شاید یہ ایک آیت تھی۔ ہاں، یہ آیت تھی سورۃ یوسف، 13واں سپارہ، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غالباً نظر بد سے بچاؤ کے لیے احتیاطاً شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی تاکید کی تھی، تو اس پہ اللہ نے جیسے تبصرہ کیا تھا کہ ان بھائیوں کو اگر اللہ کی مرضی اور منشا ہوتی تو پھر اللہ کے فیصلے سے کوئی بھی بچا نہ پاتا، مگر وہ احتیاط تو یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک حاجت تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے اسے پورا کیا۔ ایک خاموش لمحے میں اس پر بہت کچھ آشکار ہوا تھا۔ یہ جو ہوا تھا ایسے ہی ہونا تھا، وہ جو کر لیتی، یہ اللہ کی مرضی تھی، یہ اس کی تقدیر تھی۔ شاید اس کی دعاؤں نے اسے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا ہو، مگر کیا اس سے بھی کوئی بڑا نقصان ہو سکتا تھا؟ قومہ، معذوری، بیزار شوہر، بدکتا بچہ، اب کیا رہ گیا تھا زندگی میں؟ کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ کسی نے پھر اسے ذرا خفگی سے مخاطب کیا تھا۔ وہ پھر سے چونکی اور قدرے مضطرب ہوئی۔ یہ کون اسے بار بار اندر ہی اندر مخاطب کرتا تھا؟ یہ کون تھا؟ فرشتے، پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ بہت بے بسی سے بولی تو فرشتے کا اس کے بالوں میں برش کرتا ہاتھ رک گیا۔ پھر اس نے جیسے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ ہم نے بسایا تم کو زمین میں اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے سامان بنائے، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ سورہ راف کا ترجمہ۔ کوئی اس کے اندر ہی اندر سے جھنجھوڑتا رہا، پکارتا رہا۔ اس کے اندر باہر اتنا شور تھا کہ وہ سن نہ پا رہی تھی، سمجھ نہ پا رہی تھی۔ فرشتے گئی تو اس نے آنکھیں موند لیں۔ اب اس کے ہر سو اندھیرا اتر آیا، خاموشی اور تنہائی۔ اسے غور سے سننا چاہا، چند ملی جلی آوازیں بار بار گونج رہی تھیں۔
ہم تم میں سے ہر ایک کو آزمائیں گے، شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ۔ کہہ دو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اس کے ذہن میں جیسے جھماکا سا ہوا، ایک دم اندر باہر روشنی بکھرتی چلی گئی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ میرا قرآن، میرا کلام پاک، میرا مصحف۔ وہ کبھی قرآن کے بغیر گھر سے نہیں نکلی تھی، اس روز بھی وہ اس کے ہاتھ میں ہی تھا، بلکہ بیگ میں رکھا تھا۔ جب ایکسیڈنٹ کے بعد ادھر لائی گئی ہوگی تو یقیناً وہ بھی ساتھ لایا گیا ہوگا، پھر ادھر ہی ہونا چاہیے۔ مگر 7 سال اسے یاد آیا، وہ 7 سال درمیان میں آ گئے تھے۔ ان کے پیچھے تو ہر شے گویا دھول میں گم ہو گئی تھی۔ او خدایا، وہ کیا کرے؟ اس نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ یہ ایسی عجیب سی بات تھی جس پہ سے یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ جتنا سوچتی اور الجھ جاتی۔ تبھی دروازہ ہولے سے کھلا، اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ تیمور دروازے میں ایسا جینس شرٹ پہنے، اس کے بھورے بال ماتھے پہ کٹ کر گر رہے تھے۔ اس کی ناک بالکل ہمایوں کی طرح تھی، کھڑی مغرور ناک، اور آنکھیں محمل کسی سنہری چمکتے کانچ جیسی، اور ماتھے کے وہ بل وہ نہ جانے کس جیسے تھے۔ تیمور! اس کو دیکھ کر محمل کی آنکھیں جگمگا اٹھی تھیں۔ وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا تیمور تھا۔ ادھر آؤ بیٹا۔ ویئرز مائی ڈیڈ؟ میرے ڈیڈ کہاں ہیں؟ وہ اسی تنفر سے چپتے ہوئے انداز میں بولا تھا، منہ پھٹ اکھڑ بدتمیز۔ اگر وہ اس کی ماں نہ ہوتی تو یہ تین الفاظ اس کے ذہن میں اس چیز کے متعلق فوراً ابھرتے۔ وہ ابھی آئے تھے پھر چلے گئے۔ تم ماما سے نہیں ملو گے؟ اس نے ممتا سے مجبور اپنے بازو پھیلائے۔ نہیں۔ اس نے باہر نکل کے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ سن ہو کر رہ گئی، بازو آہستے سے پہلو میں آ گرے۔ یہ 7 سال کا بچہ، اس کے دل میں اتنی نفرت، اتنی کرواہٹ کیسے آ گئی؟ کیا قصور تھا اس کا کہ وہ اس طرح اس سے متنفر تھا؟ اور صرف اس سے نہیں بلکہ فرشتے سے بھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور پھر کب وہ روتی سو گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ آپ میں دکھ رہی ہوں؟ ریکارڈنگ نمبر 2، پیج نمبر 313۔ فزیوتھراپسٹ اسے ایکسرسائز کرانے کی ناکام کوشش کر کے جا چکی تھی۔ وہ اسی طرح دنیا سے بیزار آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ یہ دایاں بازو تو بالکل ٹھیک کام کرتا تھا، بایاں البتہ ذرا سا ڈھیلا تھا، مگر امید تھی کہ وہ بھی جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹانگوں کے متعلق کچھ کہنے سے ڈاکٹرز ابھی قاصر تھے۔ کبھی وہ کہتے کہ فزیوتھراپی سے آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ السلام علیکم مائی سسٹر، کیسی ہو؟ اور یہ فزیوتھراپسٹ کو کیوں تم نے بھگا دیا؟ وہ کانچ کی گلدان میں گلدستہ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے کسی فزیو کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ لوگ مجھے گھر کیوں نہیں جانے دے رہے؟ میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمہیں عنقریب گھر شفٹ کر دیں گے۔ شاید 1 ہفتے تک تم مینٹلی بالکل ٹھیک ہو اور تمہیں مزید اسپتال میں رکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ پھول سیٹ کر کے شاپر سے کچھ اور نکالنے لگی۔ اور تیمور نہیں آیا؟ اسے آنا تھا کیا؟ اس کا دل ڈوب کے ابھرا۔ وہ پھول سیٹ کر کے شاپر سے کچھ اور نکالنے لگی۔ ہاں، میں اسے روز ساتھ ہی لاتی ہوں، پتہ نہیں شاید لان میں بیٹھا ہوا ابھی آ جائے گا۔ وہ کہہ کر خود ہی شرمندہ ہوئی۔ محمد نے پھر سے چہرے پہ بازو رکھ لیا۔ وہ اب یوں ہی ساری دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ فرشتے روز صبح آتی تھی، پھر دوپہر میں چلی جاتی اور گھنٹے بھر بعد تیمور کو ساتھ لے آتی، اور باہر ہی پھرتا رہتا، اندر نہ آتا۔ پھر عصر کے وقت فرشتے چلی جاتی، غالباً اسے مسجد جانا ہوتا تھا۔ رات کو وہ پھر ایک چکر لگا لیتی۔ چھٹی کے دن وہ تیمور کو صبح ہی ساتھ لے آتی اور باقی دنوں میں اس کے اسکول کے باعث دوپہر کو لاتی۔ ہاں، رات کو تیمور اس کے ساتھ نہیں آتا تھا، اور ہمایوں، وہ تو بس ایک دفعہ آیا تھا، پھر اس کے بعد ہمیشہ وہ شاید بیزی ہوگا، ورنہ جواب فرشتے خوب شرمندہ ہو کر دیتی۔ وہ دن میں 3 چکر لگاتی، گویا گھن چکر بنی رہتی۔ محمل کا ہر چھوٹا بڑا کام کرتی، اور نہیں تو اس کے ساتھ بیٹھی تسلی اور پیار بھری باتیں کرتی رہتی۔ اب بھی وہ جانے کیا چیز الٹ پلٹ کر رہی تھی، مگر وہ یوں ہی بیزار سی منہ پہ بازو رکھے لیٹی رہی۔ محمل کو کھٹ کھٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر وہ ویسے ہی لیٹی رہی، اور پھر آہستہ سے مترنم آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ سب تعریف اس اللہ کی، وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں بنایا۔ اس نے جھٹکے سے بازو ہٹایا۔ فرشتے ٹیپ ریکارڈر بند کر کے ہاتھ میں پکڑے کیسٹ کو بند کر رہی تھی۔ محمل کی طرف اس کی پشت تھی، درست کرنے والی کتاب، تاکہ وہ اپنے پاس موجود سخت عذاب سے ڈرائے اور خوشخبری دے ان مومنوں کو جو اچھا کام کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ وہ یہ آواز لاکھوں میں پہچان سکتی تھی، قاری مشاری کی سورہ کہف کی آواز۔ وہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ، اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔
لفظ بوند بوند اس کی سماعت میں اتر رہے تھے۔ آج جمعہ تھا اور وہ ہمیشہ جمعے کو سورہ کہف پڑھا کرتی تھی۔ نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے، نہ ہی اس کے آباء و اجداد کے پاس ہے۔ ان کے منہ سے یہ بہت بڑی بات نکلی ہے، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ کھٹ سے فرشتے نے اسٹاپ کا بٹن دبایا تو آواز رک گئی۔ اس نے تڑپ کر فرشتے کو دیکھا۔ لگائیں نہ بند کیوں کر دی؟ اوہ تم جاگ رہی تھی؟ وہ چونک کر پلٹی۔ میں سمجھی تم سو گئی ہو، میں نے سوچا تمہیں تنگ نہ کروں۔ کوئی قاری مشاری کی سورہ کہف سے بھی تنگ ہو سکتا ہے بھلا؟ اس میں تو میری جان مقید ہے فرشتے۔ آپ کو یاد ہے جب جمعے کو کلاس میں سورہ کہف شروع ہوتی تھی تو الحمدللہ عرضی پہ ہی میرے آنسو گرنے لگتے تھے۔ تمہارے آنسو اب بھی گر رہے ہیں محمل۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آ بیٹھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ محمل کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ میں جانتی ہوں تم تیمور اور ہمایوں کی وجہ سے اپسیٹ ہو۔ بھول جاؤ ان کی ناقدریاں محمل، وہ ناسمجھ ہے۔ ان کی وجہ سے اپنا چین سکون برباد نہ کرو، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائیں گے۔ مگر ایک بات تمہیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ تمہاری زندگی ان پر انحصار نہیں کرتی۔ تم ان کے بغیر مر نہیں جاؤ گی۔ ان کے بغیر جینا سیکھو محمل، خود کو اسٹرانگ کرو۔ اور ٹھیک ہے، اس نے تیزی سے بات کاٹی، مگر ابھی آپ سورہ کہف لگائیں نا پلیز، مجھے سننا ہے۔ فرشتے ذرا سی حیران ہوئی، پھر گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لگاتی ہوں۔ اور میرا قرآن؟ ہاں وہ میں کل ڈھونڈ کے لے آؤں گی۔ ابھی تم یہ سنو، میں تیمور کو ڈھونڈتی ہوں۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور خود باہر نکل گئی۔ بس شاید تم ان کے پیچھے خود کو ہلاک کرنے والے ہو اگر وہ اس کلام کے ساتھ ایمان نہ لائے۔ بہت افسوس کے ساتھ، بے شک جو بھی زمین پہ ہے ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے کام کرتا ہے، اور بے شک ہم اس کو بنجر صاف میدان بنانے والے ہیں۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ آنسو آہستہ آہستہ اس کے تکیے کو بھگونے لگے تھے۔ سورہ کہف کے ساتھ اسے وہ تمام مناظر یاد آنے لگے تھے جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ سنگ مرمر کی چمکتی راہداریاں، روشنیوں سے گھرا ہال جو اونچے اونچے ستونوں پہ کھڑا تھا، مسجد کے برآمدے کے سامنے ہری گھاس سے بھرا لون، وہ پنک سکارف میں لپٹے بہت سے جھکے سر جو تیزی سے نوٹس لینے میں مصروف ہوتے، لائبریری کی اونچی گلاس ونڈوز جن سے فیصل مسجد دکھائی دیتی تھی، وہ کالونی کی سڑک پہ چرخٹوں کی باڑ، یادوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو امٹ کر اس کے ذہن میں آیا تھا۔ ڈاکٹر صحیح کہتے تھے، وہ ذہنی طور پر بالکل ٹھیک تھی۔ سورہ کہف ختم ہوئی تو کیسٹ رک گئی۔ اس نے بے بسی سے ٹیپ کو دیکھا، وہ اس سے خاصے فاصلے پر تھا، وہ اٹھ کر اس کو ری پلے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیسی بے بسی تھی، کیسی لاچاری تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہر راہ بند ہوتے دکھائی دینے لگی، ہر دروازے کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس سے لگا وہ اب ہمیشہ کسی اندھیرے بند کہف میں مقید رہے گی، تیمور اور ہمایوں سے دور، بہت دور۔ اگلا سین پیج نمبر 317۔ صبح وہ سو کر خاصی دیر سے اٹھی، رات بھر سو نہ سکی تو فجر کے قریب ہی آنکھ لگی تھی۔ سسٹر میرین بیڈ ٹیبل پہ دوائیاں رکھ رہی تھی، اسے جاگتے دیکھ کر مسکرائیں۔ گڈ مارننگ مسز ہمایوں، ہاؤ آر یو؟ فائن۔ وہ جبرا مسکرائی، کسی کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑتا تھا، وہ جو خود ہی اس سے دور بھاگنے لگا تھا۔ آپ کی سسٹر صبح آئی تھیں، آپ سو رہی تھیں، وہ یہ بکیں دے کر گئی ہیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ فرشتے آئی تھی؟ وہ چونکی، پھر اس کی اشارہ کردہ کتاب کی طرف دیکھا تو وہ ٹھہر سی گئی۔ سیاہ سادہ جلد والی دبیز کتاب، اس کا سانس رک گیا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ مصحف قرآنی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ یہ آپ کا قرآن ہے میڈم؟ سسٹر میرین نے اسے متوجہ پا کر احتیاط سے قرآن اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ اس نے بے قراری سے تھاما اور سینے سے لگایا۔ You love your holy book too much, right؟ وہ مسکرا کر کہتی اس سے بیٹھنے میں مدد دینے لگی۔ Of course سسٹر، وہ بہت خوش تھی۔ پھر وہ بیٹھ گئی تو سسٹر میرین نے اس کے پیچھے تکیے سیٹ کر دیے۔ پھر سسٹر جانے کب وہاں سے گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا، وہ بس اپنے قرآن میں گم تھی۔ اس نے دھیرے سے پہلا صفحہ کھولا تو عربی عبارت سے مزین اور راگ سامنے آئے۔ اس کا دل ایک دم روب سے بھر گیا، ہاتھ ذرا سا کپکپائے، لب لرزے، آنکھوں کے گوشے بھیگتے چلے گئے۔ او خدا، وہ کتنی نوازی گئی تھی، اسے اللہ نے اپنے کلام کو تھامنے کا موقع دے دیا تھا۔ وہ اس کی سن لیتا تھا اور مخاطب بھی کرتا تھا، برسوں کا یہ ساتھ بھلا کیسے ٹوٹ سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اسے بھلا نہیں تھا، اسے اسے یاد رکھا تھا۔ محمل ابراہیم اپنے رب تعالیٰ کو یاد تھی، کیا اسے واقعی اب کچھ اور چاہیے؟ اس نے شروع کے چند صفحے پلٹے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر سے پڑھنا شروع کرے۔ پھر اس نے آغاز میں رکھے ایک بک مارک سے کھولا تھا، دوسرے سپارے کے اوائل سے۔ برسوں پرانا بک مارک، نہ جانے کب کس نے رکھا تھا۔
اس نے دھڑکتے دل سے پڑھنا شروع کیا۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرنا۔ آنسو اس کے رخساروں سے پھسل کر گردن پر لڑک رہے تھے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے آپ کو خوشی میں یاد رکھا، آپ مجھے غم میں مت بھولیے گا، مگر لب کھل نہ پائے۔ اس نے آگے پڑھا، اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی حاشیے میں پین کے ساتھ چھوٹا چھوٹا کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے قرآن قریب کر کے پڑھنا چاہا، وہ اسے اپنے لکھے تفسیری نوٹس سے۔ مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں۔ ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا۔ اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونا چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر ادا کرنا، آگے اچھے کی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ یہ سب اس نے لکھا تھا؟ وہ اپنے لکھے پہ حیرت زدہ سے رہ گئی۔ کلاس میں آگے بیٹھنا، ٹیچر کی ہر ایک بات نوٹ کرنا، وہ اسے کتنا فائدہ دے گا، اس نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے قدرے آگے بڑھا، اور البتہ ہم تمہیں کچھ چیزوں کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، یعنی خوف سے اور بھوک سے، جانوں اور مالوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ انہی لوگوں پہ ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس نے ساتھ حاشیے میں لکھے اپنے الفاظ پڑھے۔ صابرین کا مصیبت میں بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ ان دو قاعدوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن پہ جمے بغیر کوئی صبر نہیں کر سکتا۔ انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، عقیدہ توحید، اور و انا الیہ راجعون، بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ عقیدہ آخرت پہ ایمان ہے، اور ہر دکھ اور ہر مصیبت ایک دن ختم ہو جائے گا، اور اگر کچھ ساتھ رہے گا تو صرف آپ کے صبر کا اجر۔ اس نے اگلی آیات پڑھی، بے شک صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں، تو جو کوئی حج کا ارادہ کرے۔ صبر کے فوراً بعد صفا مروہ اور حج کا ذکر، اور ذرا حیرانی ہوئی۔ پھر اپنے ہاتھ کے لکھے نوٹس پڑھے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور کسی تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس پر توکل پر کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا صبر کرے، تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس کے بے قرار دل کو جیسے ڈھیروں ٹھنڈک مل گئی تھی، آنسوؤں کو قرار مل گیا تھا، اندر باہر سکون سا اتر گیا تھا، اور اس کے بعد جیسے گہری خاموشی سی چھا گئی۔ سارے ماتم دم توڑ گئے تھے، اسے صبر آ ہی گیا تھا۔ اب رونے کا پہر تمام ہوا تھا۔ کتاب اللہ اس کے پاس تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی تھی، دین کا علم سے عطا کیا گیا تھا۔ اب کسی شکوے کی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ دور جاہلیت سے نکلنے والے انسان کی زندگی میں مکہ کی سختیاں، مدینے کی ہجرت، بدر کی جیت اور احد کی شکست آتی تھی۔ طائف کے پتھر بھی آتے ہیں، اور اسری اور معراج کی بلندیاں بھی، مگر آخر میں ایک فتح مکہ بھی ضرور آتا ہے، اور اسی دور میں کسی کا مکی دور بعد میں آتا ہے اور مدنی دور پہلے آ جاتا ہے۔ وہ ایک سال جو اس نے ہمایوں کے ساتھ اپنے گھر میں گزارا، ایک پرسکون من چاہی ریاست میں، وہ دور ختم ہو چکا تھا۔ اس کا مکہ اب شروع ہوا تھا۔ طائف کے پتھر اب لگنے لگے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کمزوروں کا رب اگر ساتھ ہے تو اسے بھی کسی عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ مل جائے گی، اسے بھی انگور کے خوشے مل جائیں گے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طائف کی دعا یاد آئی، اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ تب ہی دروازہ کھول کر سسٹر اندر داخل ہوئی۔ اسے جاگتا دیکھ کر ذرا سی مسکرائی اور آگے بڑھی۔ کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ وہ اس کے ساتھ لگی ڈرپ کو چیک کرنے لگی تھی۔ جیسے کسی خیال سے جاگی۔ فائن، الحمدللہ۔ آپ کو بہت ٹائم بعد ہوش آیا ہے، ڈاکٹرز ہوپ کھو چکے تھے۔ معلوم نہیں، وہ قدرے بے بسی سے مسکرائی، میں نے تو وقت کا تعین بھی کھو دیا تھا۔ مایوسی کی باتیں مت کریں میم، خداوند آپ کے لیے مدد کرے گا۔ وہ ذرا سی چونکی۔ یہ انگور کے خوشے لے کر ہمیشہ اس کے اداس کیوں آتے ہیں؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ ہاں، مجھے یقین ہے وہ میری مدد کرے گا۔ وہ کھل کر مسکرا دی، شاید پہلی دفعہ وہ یوں مسکرائی تھی۔ تمہارا اس کی مدد پہ کتنا ایمان ہے سسٹر؟ بہت زیادہ میم، کرائسٹ مدد مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اور نرمی سے مسکراتی اس کا پر یقین چہرہ دیکھتے گئی۔ تم جانتی ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ نلکی کو تھامے سسٹر میرین کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت بھرا سوال ابھرا تھا۔ محمل نے ایک ثانیے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ہینڈسم اینڈ ویری ہینڈسم مین ہی واز مسیح، عیسیٰ بن مریم۔ ریلی؟
سسٹر میرین کی آنکھوں میں دیپ سے جل اٹھے۔ آف کورس، ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بے حد ہینڈسم تھے، بہت وجیز، صرف بیان نہیں، ان کے پاس رائٹنگ پاور بھی تھی، قلم کی طاقت، وہ بہت اچھا لکھتے تھے۔ اور جانتی ہو وہ اپنے اس ٹیلنٹس اور میریکلز کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ کیا؟ وہ دم کو خود بنا پلک جھپکے سن رہی تھی۔ وہ کہتے تھے، یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر جیسے یاد کر کے بتانے لگی، جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے، میں اپنی کوئی بھی تعریف سن کر عیسیٰ علیہ السلام کو کوٹ کرتی تھی۔ کوئی میری تعریف کرتا ہے تو میں کہتی تھی، یہ سب مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بیوٹیفل، سسٹر میرین بے خود سے کہہ اٹھی، پھر آہستہ سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ مسز ہمایوں، آپ پہلی مسلم ہو جس نے بتایا کہ آپ کی ہولی بک یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتی ہے، ورنہ مسلم ہمیشہ بہت سختی سے کہتے ہیں تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ السلام علیکم، فرشتے نے جھانکا، تم اٹھ گئی؟ ہاں، کب کی؟ وہ چونکی، پھر سنبھل گئی۔ فرشتے اندر چلی آئی، عبایا اور سیاہ حجاب کو چہرے کے گرد لپیٹے، ہمیشہ کی طرح تازہ اور خوبصورت۔ آپ نے شادی نہیں کی فرشتے؟ محمل نے دیکھا، اور پھر اس نے دیکھا کہ فرشتے کی سیاہ آنکھوں میں سایہ سا لہرایا۔ شادی میں کیا رکھا ہے محمل؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ سنت سمجھ کے کر لیں۔ وہ سر جھکائے چادر پہ انگلی سے نادیدہ لکیریں کھینچنے لگی۔ پھر آپ شادی کر لیں گی نا؟ جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتی میں شادی نہیں کروں گی، اور اگر میں بھی ٹھیک نہ ہوئی تو میرے لیے تم ہمایوں اور تیمور بہت ہو، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو، تمہاری فزیو تھراپسٹ آنے والی ہوگی، اس سے بنا کر رکھو۔ اب اس کو بھگانا نہیں ہے، گھر شفٹ ہو کر بھی روز اس کی شکل دیکھنا ہوگی نا؟ فرشتے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی، اور وہ ایک خیال سے اسے اطمینان بخش گیا۔ گھر، اس کا گھر، اپنا گھر۔ اس ہفتے وہ واپس چلی جائے گی، اس نے طمانینت سے سوچا تھا۔ سسٹر میرین فائل ہاتھ میں پکڑے پین سے اس میں کچھ اندراج کر رہی تھی۔ محمل تکیوں کا سہارا ٹیک لگائے خاموش گمسم سی بیٹھی تھی۔ اس کے بھورے سیدھے بال شانوں پہ پھسلتے کمر پر گر رہے تھے۔ یہ بال کبھی بے حد گھنے اور سلکی ہوا کرتے تھے، مگر طویل بیماری نے انہیں بے حد پتلا اور پھول کی پتیوں جیسا کر دیا تھا۔ میڈم، لکھتے لکھتے ایک دم سسٹر نے سر اٹھایا، اس کے چہرے پہ یکایک ڈھیر و تفکر امڑ آیا تھا۔ ہوں؟ وہ چونکی۔ آج کل وہ پکارنے جانے پہ یوں ہی چونک اٹھتی تھی۔ کافی دن ہو گئے وہ نہیں آئے۔ کون؟ وہ کوئی صاحب ہیں، کافی عرصے سے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں، کافی بڑی عمر کے ہیں، اتنی لمبی داڑھی بھی ہے، بہت کائنڈ اور جینٹل سے ہیں۔ کب سے آ رہے ہیں؟ میں 3 سال سے ادھر ہوں، جب سے انہیں آتا دیکھتی ہوں، عموماً فرائیڈے کو آتے ہیں۔ بس ادھر سے جھانک کر اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، اور مجھ سے آپ کا حال پوچھ کر چلے جاتے ہیں، کبھی آپ کے پاس رکے نہیں۔ کیا میرے کوئی رشتہ دار ہیں؟ سوال کرنے کے ساتھ ہی اس کے ذہن کے پردے پہ بہت سے چہرے ابھرے، آغا ہاؤس کے خوشحال و مطمئن چہرے۔ ایک کسک سی دل میں اٹھی، کیا ان کو وہ یاد ہوگی؟ کیا اپنی عیش و آرام سے فرصت پا کر انہوں نے اس کے لیے چند لمحے نکالے ہوں گے؟ نہیں، وہ کہتے تھے کہ وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، بس یوں ہی جاننے والے ہیں۔ فرشتے اور میرے ہسبینڈ جانتے تھے وہ ان کے ہوتے ہوئے وہ کبھی نہیں آئے، ہمیشہ ان کی غیر موجودگی میں آتے ہیں، مگر اب کافی دن ہو گئے نہیں آئے۔ کوئی نام اتا پتہ؟ کبھی بتایا نہیں۔ سسٹر اب دوبارہ فائل پہ جھکی اندراج کرنے لگی۔ وہ مایوس سی ہو گئی، جانے کون تھا، کیوں آتا تھا؟ رات میں فرشتے آئی تو اس نے یوں ہی پوچھ لیا، مجھے ادھر کون کون دیکھنے آتا تھا فرشتے؟ ہم سب۔ وہ اس کے بھورے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ آغا جان لوگ کبھی نہیں آئے؟ پتہ نہیں، دونوں ہاتھوں میں بال پکڑ کر اس نے اوپر کیسے اور پونی باندھی، پھر سیدھی لمبی پونی ٹیل کو احتیاط سے آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے برش کرنے لگی۔ کوئی تو آیا ہوگا۔ میں لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی محمل، پلیز مجھے دکھ مت دو۔ اس کے انداز میں منت بھرا احتجاج تھا۔ پھر محمل کچھ نہ پوچھ سکی، سر جھکائے بال بنواتی رہی۔ یہ دیکھو، فرشتے نے پاکٹ مرر سے اس کے چہرے کے سامنے کیا۔ اس نے جھکا سر اٹھایا، آئینے میں اپنا عکس دکھائی دیا تو لمحے بھر کو وہ پہچان ہی نہ پائی۔ بے حد کمزور چہرہ، اندر کے نیچے گہرے جامنی حلقے، یس مردہ بیمار روکھا پھیکا سا چہرہ، اوپر اونچی پونی ٹیل جو کبھی اسی طرح تازہ محمل ابراہیم پہ بہت اچھی لگا کرتی تھی، اس بیمار لاغر محمل پہ بہت بری لگ رہی تھی۔ رہنے دے، مجھے یہ بال نہیں بنانے۔ اس نے ہاتھ سے پونی پکڑ کر کھینچی، بال شکنجے سے نکل کر شانوں پہ بکھر گئے اور پونی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ کیوں کھول دیے؟ فرشتے کو تعصف ہوا۔ میں ایسے بال نہیں بنانا چاہتی، پلیز مجھے دکھ مت دیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے الفاظ لوٹا گئی۔ فرشتے چپ سی ہو گئی اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اس وقت محمل کو تنہا چھوڑ دینا ہی بہتر ہوگا۔ ہمایوں کا گھر، محمل کا گھر، ہمایوں اور محمل کا گھر، وہ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی، خوبصورتی سے آراستہ،
कोना कोना चमकता हुआ फानूस की रोशनियाँ, जिगर जिगर करती बत्तियाँ, कीमती पर्दे, यही सब पहले भी इसके घर में था, अब भी था, मगर रंग बदल गए थे। लाउंज के सोफे, पर्दे, यहाँ तक के गमले भी बदल गए थे। चीज़ें रखी गो इसी तरतीब में थीं जैसे हुमायूं था, अपनी जगह पे वैसे ही मौजूद, मगर फिर भी बदल चुका था। कैसा लगा तुम्हें अपना घर? इसकी व्हील चेयर पीछे से धकेलती फरिश्ते खुश दिली से पूछ रही थी। वो गुमसुम खाली खाली आंखों से दरो दीवार को देख रही थी। 7 साल पहले वो इसका घर था, अब शायद वो सिर्फ हुमायूं का था। डॉक्टर्स ने इसका मजीद अस्पताल में रहना बेफायदा कहकर इसे घर शिफ्ट कर दिया था। इसकी बीमारी वही थी। दायां हाथ ठीक, बायां बाजू और हाथ सुस्त और निचला धड़ मुकम्मल तौर पर मफलूज। वो कहते थे कि अचानक भी ठीक हो सकती है और सारी उम्र भी इसी तरह रह सकती है, बस आप दुआ करें। अब वो क्या कहती, आपको लगता है कि हम दुआ नहीं करते, मगर ऐसी बातें कही जाती हैं। फरिश्ते से लाउंज के साथ बने कमरे की तरफ ले गई। इसके मुताबिक सेट करवा दिया था, मगर मेरा कमरा तो ऊपर था फरिश्ते, महमूद सीढ़ियाँ चढ़ना इस व्हील चेयर के साथ। उसने बात अधूरी छोड़ दी, इसने समझ कर सर हिला दिया। और हुमायूं का सामान? कुछ देर चीज़ों का जायज़ा लेते हुए वो पूछ बैठी, इनका सामान किधर है? हुमायूं तो मैंने इनसे कहा था, मगर आई थिंक वो अपने कमरे में ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो वो यहाँ नहीं आएंगे? महमल शशता रह गई। कोई बात नहीं महमल, वो इसी घर में रहता है, किसी भी वक्त आ जा सकता है। फरिश्ते ख्वामख्वाह शर्मिंदा हो रही थी। नहीं फरिश्ते, तुम इनसे कह दो मुझे यूं अकेला ना करे। उसने बेख्तियार फरिश्ते के हाथ पकड़ लिए। इसके होश में आने के बाद वो सिर्फ एक बार इससे मिलने आया था, फिर कभी नहीं आया। महमल प्लीज़, मेरे लिए तुम दोनों बहुत अजीज़ हो। वो कज़न है और तुम बहन, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी बात पे तुम हर्ट हो। प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं तुम दोनों के पर्सनल स्पेस में दाखिल हूँ, मुझे इसका कोई हक नहीं। उसने बहुत नरमी से इसे समझाया। वो इसके हाथ थामे घुटनों के बल इसके सामने बैठी थी। महमल लाजवाब सी हो गई। और तैमूर, इसका कमरा किधर है? बेख्तियारी से याद आया। लाउंज के इस तरफ वाला कमरा। हुमायूं के अपने साथ नहीं सुलाते? वो इतना छोटा है, वो अकेला कैसे सो सकता है? उसका दिल तड़प कर रह गया। जिन बच्चों से इनके माँ बाप दोनों छिन जाएं वो आदी हो जाते हैं महमल। अगर वो मुझे पसंद करता होता तो मैं इसे अपने साथ सुलाती, मगर वो मुझे पसंद नहीं करता। क्यों? वो बिना सोचे बोल उठी। जवाबन फरिश्ते उदासी से मुस्कुराई। वो तो तुम्हें भी पसंद नहीं करता, क्या इसमें तुम्हारा कोई कसूर है? महमल का सर आहिस्ता से नफ़ी में हिल गया। सो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, अगर वो मुझे पसंद नहीं करता। तुम बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। अब तुम नॉर्मल फूड ले सकती हो, मैंने डॉक्टर से बात कर ली थी। वो जाने के लिए खड़ी हुई तो महमल बेख्तियार कह उठी, आप मुझ बहुत अच्छी हैं फरिश्ते, मैं कभी आपके इस केयर का बदला नहीं दे सकती। मैंने बदला कब मांगा है? वो नरमी से इसका गाल थपथपा कर बाहर निकल गई। दिन यज़मुर्दगी से गुजरने लगा। वो सारा दिन कमरे में पड़ी रहती या फरिश्ते के ज़बरदस्ती मजबूर करने पर बाहर लॉन में आती, और वो वहाँ भी गुमसुम ही रहती। फरिश्ते ही कोई ना कोई बात करके जहन बटा रही होती, और ये बातें अमूमन फरिश्ते इससे नहीं करती थी, बल्कि इसकी व्हील चेयर धकेलते हुए कभी क्यारियों में गोडी करते माली से मुखातिब होती, तो कभी बरामदे का फर्श धुलवाती मुलाजमा से। फरिश्ते अब इतना ही नहीं बोलती थी जितना पहले बोलती थी। इसका अंदाज पहले से ज़्यादा संजीदा हो गया था, और ये वक्त का असर था। वो असर जो ना चाहते हुए भी वक्त हर इंसान पे छोड़े जाता है। फरिश्ते ने घर को अच्छे से संभाला हुआ था, गो कि हर काम के लिए जुज़ वक्ती मुलाजमाएँ रखी हुई थी, मगर तमाम इंतज़ाम इसके हाथ में था। इसके बावजूद वो ना किसी पे हुक्म चलाती थी और ना इस घर की प्राइवेसी में दखल देती थी। महमल मुलाजमों से बात करने के अलावा ज़्यादा कलाम भी ना करती थी, वो भी शदीद ज़रूरतन, और तैमूर तो वैसे ही भी हर शय से चिढ़ा हुआ लड़का था, सो वो इसे मुखातिब नहीं करती थी। कभी जो कर लेती तो तैमूर से बदतमीज़ी से पेश आता। महमल ने नोट किया था कि थोड़ी बदतमीज़ी करके तैमूर चीखने चिल्लाने पे आ जाता था, और अगर मज़ीद कुछ कहा जाए तो वो चीज़ें उठाकर तोड़ फोड़ करने से भी गुरेज न करता था। फरिश्ते बहुत मुख्तार तरीके से इस घर में रह रही थी, जैसे इसके जहन में था इसे जल्द ही यहाँ से चले जाना है। मुलाजमा बल्कीस ने इसे बताया था कि फरिश्ते अपने पैसों से माहाना राशन की चीज़ें ले आती है, खुसूसन चिकन और गोश्त वो हमेशा खुद ही खरीदती थी। जब हुमायूं को पता चला और इसने फरिश्ते को रोकना चाहा तो फरिश्ते ने साफ कह दिया कि अगर इसने इससे रोका तो वो वापस स्कॉटलैंड चली जाएगी। नतीजतन हुमायूं खामोश हो गया। साफ जाहिर था कि वो इन पर बोझ बनना नहीं चाहती थी, और शायद इसके जहन में हो कि कहीं कोई इसे मुफ्त खोर न समझ ले। अपनी इज़्ज़त नफ्स और वक़ार
اس نے ہمیشہ قائم رکھا تھا۔ محمل خود کو اس کا زیر بار سمجھنے لگی تھی۔ ہمایوں سے اس کی ملاقات نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ وہ کبھی دوپہر میں گھر آتا تو کبھی رات کو۔ کھانا وہ اپنے کمرے میں کھاتا اور پھر وہی رہتا۔ اکثر بہت رات گئے گھر واپس آتا۔ وہ انتظار میں لاؤنج میں ویل چیئر پہ لاؤنج میں بیٹھی ہوتی۔ وہ آتا، سرسری سا حال پوچھتا، اوپر سیڑھیاں چڑھ جاتا اور وہ اس کی پشت کو نم آنکھوں سے دیکھتی رہ جاتی۔ تیمور دوپہر میں اسکول سے آتا۔ وہ کھانا ڈائننگ ٹیبل پر اکیلے کھاتا تھا۔ اگر محمل کو ادھر بیٹھے دیکھتا تو فوراً واپس چلا جاتا۔ نتیجتاً بلقیس اسے اس کے کمرے میں کھانا دے آتی۔ وہ جنک فوڈ کھاتا تھا، برگرز، پیٹیز اور پنیر کے ڈبوں سے فریزر اور فرینچ فرائز کے لیے آلوؤں سے سبزی والی ٹوکری بھری رہتی۔ کھانے پینے کا وہ بہت شوقین تھا۔ اسکول سے لائے چپس کے پیکٹس اور چاکلیٹس عموماً کھاتا نظر آتا۔ شام کو ٹی وی لاؤنج میں کارٹون لگائے بیٹھا رہتا۔ اگر محمل کو آتا دیکھتا تو اٹھ کر چلا جاتا۔ وہ جان ہی نہ پا رہی تھی کہ وہ اتنا ناراض کس بات پہ ہے۔ آخر اس نے کیا ہی کیا ہے؟ اس گھر کے تینوں مکھی اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے اور اب وہ چوتھی اجنبی اس کی اجنبیت بٹانے آ گئی تھی۔ فرشتہ شام میں مدرسے جاتی تھی۔ وہ غالباً اب شام کی کلاسز لے رہی تھی۔ محمل نے ایک بار پوچھا تو وہ اداسی سے مسکرا دی تھی۔ صبح کی کلاسز لینا اسپتال کی وجہ سے ممکن نہ تھا۔ مختصراً بتا کر وہ حجاب صحیح کرتی پھر باہر نکل گئی تھی۔ وہ محمل کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کی دوا، مساج، مفلوج اعضاء کی ایکسرسائز، فزیو تھراپسٹ کے ساتھ اس پہ محنت کرنا، پھر غذا کا خیال۔ وہ انتھک لگی رہتی، بلا کسی اجر کی تمنا کیے یا احسان جتائے۔ اس شام بھی فرشتے مدرسے گئی ہوئی تھی۔ جب سیاہ بادل آسمان پر چھانے لگے، ہمایوں تو کبھی بھی شام میں گھر نہیں ہوتا تھا۔ تیمور جانے کہاں تھا؟ وہ اپنے کمرے سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن میں رات کا سما بن گیا۔ بادل زور سے گرجنے لگے، موٹی موٹی بوندیں ٹپ ٹپ گرنے لگیں۔ بجلی کڑکتی تو ایک لمحے کو خوفناک سی روشنی بھر جاتی۔ اسے بارش سے پہلے کبھی نہیں ڈر لگا تھا، مگر آج لگ رہا تھا۔ ہمایوں نہیں تھا، فرشتے بھی نہیں تھی۔ اس سے لگا وہ اکیلی ہے، تنہا ہے۔ بجلی بار بار کڑک رہی تھی، ساتھ ہی اس کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی۔ بے اختیار اسے پسینے آنے لگے۔ کیا کرے، کسے بلائے؟ وہ تیزی سے دونوں ہاتھوں سے ویل چیئر چلاتی لاؤنج میں آئی۔ فون ایک طرف تپائی پہ دھرا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک چٹ بھی تھی جس پر ہمایوں اور فرشتے کے نمبر لکھا تھا۔ وہ غالباً تیمور کے لیے لکھے گئے تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا اور فرشتے کا نمبر ڈائل کیا، پھر ریسیور کان کے ساتھ لگایا۔ گھنٹی جا رہی تھی مگر وہ اٹھا نہیں رہی تھی، غالباً کلاس میں تھی۔ اس نے مایوسی سے فون رکھ دیا۔ اس کی نگاہ دوبارہ چٹ پر پڑی۔ کچھ سوچ کر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ریسیور دوبارہ اٹھایا۔ نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ تیسری گھنٹی پر ہمایوں نے ہیلو کہا۔ ہیلو ہمایوں، وہ مشکل بول پائی تھی۔ کون؟ میں محمل۔ دوسری جانب ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ ہاں بولو، مصروف، سرد مہری سی آواز بھری۔ آپ کدھر ہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ قدرے بیزاری۔ وہ باہر اسٹارم، طوفان آ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ گھر آ جائیں۔ اس کا گلا رند گیا، آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اوہو، میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں، ابھی کہاں سے آ جاؤں؟ مجھے نہیں پتا، پلیز آ جائیں جیسے بھی ہو۔ باہر طوفان کا شور بڑھ رہا تھا، ساتھ ہی اس کے آنسوں میں شدت آ گئی تھی۔ میں نہیں آ سکتا، فرشتے یا کسی ملازمہ کو بلوا لو۔ وہ جھلایا۔ فرشتے گھر پہ نہیں ہیں، آپ آ جائیں ہمایوں، پلیز۔ کیا بکواس ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم معذوری کا ڈرامہ رچا کر میری ہمدردی حاصل کر سکتی ہو تو اس خیال کو دل سے نکال دو اور مجھے میری زندگی جینے دو، خدا کے لیے پیچھا چھوڑ دو میرا۔ اور ٹھک سے فون بند ہو گیا۔ وہ سکتے کے عالم میں ریسیور ہاتھ میں لیے سن سی بیٹھی رہ گئی۔ کتنے لمحے گزرے، کتنے بادل گرجے، کتنی بجلی چمکی، کتنے قطرے برسے۔ وہ ہر شے سے غافل، بنا پلک جھپکے شل سی بیٹھی تھی، لب اد کھلے، آنکھیں پھٹی اور ہاتھ میں پکڑا ریسیور کان سے لگائے۔ وہ کوئی مجسمہ تھا جو ٹیلی فون سٹینڈ کے ساتھ اس ویل چیئر پہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ پھر کتنی ہی دیر بعد ریسیور اس کے ہاتھ سے پھسلا اور نیچے لڑک گیا۔ اس کے زمین سے ٹکرانے کی آواز پہ بے اختیار اس نے پلکیں جھپکیں اور آن کی آن اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ اس کی ہچکی بن گئی اور پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ہمایوں نے اسے وہ سب کہا تھا، اتنے غصے اور بیزاری سے، جیسے وہ اس سے اکتا چکا ہا۔ ہاں وہ مرد تھا، وہ جی شاندار سا مرد، کب تک اسے کومے میں بے ہوش پڑی نیم مردہ بیوی کی پٹی سے لگا رہتا۔ اس کو اب محمل کی ضرورت نہ تھی، شاید وہ اب اس سے شادی کرنے پہ پچھتا رہا تھا، اپنی وقتی جذباتیت پہ پچھتا رہا تھا۔ دفتن آہٹ پہ اس نے آنکھیں کھولی۔ تیمور سامنے صوفے کے اس طرف کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، چپتی خاموش نگاہیں جن میں عجیب سا تنفر تھا۔ تیمور، اس کی زخمی ممتا بلبلائی، ادھر میرے پاس آؤ بیٹا۔
उसने दोनों हाथ फैलाए। शायद वो इसके गले से लग जाए, शायद कि हुमायूं के रवैये की तपिश कुछ कम पड़ जाए। आई हेट यू, वो तुर्क कर बोला और इसे देखते हुए 2 कदम पीछे हटा। हुमायूं के अल्फाज क्या कम थे जो ऊपर से इसके साथ सारा लड़के का अंदाज इसकी रूह तक छलनी हो गई। मैंने क्या किया है तैमूर? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्यों नाराज हो मुझसे? यू लेफ्ट मी व्हेन आई नीड यू। आपने मुझे इस वक्त छोड़ा जब मुझे आपकी ज़रूरत थी। वो ज़ोर से चीखा था। आई हेट यू फॉर एवरीथिंग, और मुड़कर भागता हुआ अपने कमरे में चला गया। लम्हे भर बाद इसने तैमूर के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद होते सुना। क्या तुम्हें छोड़ने में मेरा कोई इख्तियार था तैमूर? तुम इतनी सी बात पे मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते। शायद तुम्हारे बाप ने तुम्हें मुझसे बदजन किया हो। वो दुखी दिल से सोचती वापस कमरे तक आई थी। उसके बेड के साइड टेबल पे स्याह कवर वाला कुरान रखा था। उसने आहिस्ता आहिस्ता से उठाया और दोनों हाथों रिपर में थामे अपने साथ किया। स्याह कवर पे मध्यम सा टिमटमा सा मीम लिखा था। जाने इसने क्यों और कब इधर लिखा था, वो कोशिश के बावजूद ना याद कर पाई। फिर सर झटक कर इसे वहां से खोला जहां से फजर के बाद तिलावत छोड़ी थी। इसने वो आयत देखी जहाँ एक बार बुक मार्क लगा था। फिर ताउस तस्मिया पढ़ा और अगली आयत से पढ़ना शुरू किया। हम जानते हैं कि तुम्हें इनकी बात गमगीन करती है। इसने बेयकीनी से इस आयत को देखा। हम जानते हैं कि तुम्हें इनकी बात गमगीन करती है, बस बेशक वो तुम्हें नहीं झुठलाते, बल्कि वो जालिम तो अल्लाह की निशानियों का इनकार करते हैं। इसने फिर से पढ़ा और फिर से दम बखुद सी होकर एक एक हर्फ को उंगली से छूने लगी। क्या वो वाकई दिल लिखा था? ओ अल्लाह ताला! उसके आंसू फिर से गिरने लगे थे। आपको आपको हमेशा से पता चल जाता है कि मैं कभी भी आपसे कुछ नहीं छुपा सकती। वो बुरी तरह रो रही थी। आपकी बार ये दुख के आंसू न थे, बल्कि खुशी के थे, सुकून के थे, रजा के थे। अगर आप मुझसे यूं ही बात करते रहे तो आप मुझे जिस हाल में भी रखेंगे, मैं राजी, मैं राजी, मैं राजी। उसने चेहरा उठाया और हथेली की पुश्त से आंसू साफ किए। अब इसे रोना नहीं था, अब इसे सब्र करना था। ताइफ के पत्थर दरअसल अब लगने शुरू हुए थे। सब्र और शुक्र, उसने इन दोनों सहारों को बिलाखिर थाम ही लिया था। अगला सीन, पेज नंबर 333। शाम बहुत सुहानी सी उतरी थी। कॉलोनी की साफ सड़क के तरफ सरसब्ज दरख्तों के ताज़ा पत्तों की महक ठंडी हवाएं से बिखर गई थी। बिल्किस इसकी व्हीलचेयर धकेलती सड़क के किनारे आगे बढ़ रही थी। वो साथ साथ छोटी मोटी इधर उधर की बातें भी कर रही थी, मगर महमल का ध्यान कहीं और था। वो गुमसुम सी दूर रुफक को देख रही थी जहाँ परिंदों के गौल उड़ रहे थे। इस रोज के तूफान के बाद मौसम बहुत ठंडा हो गया था और इस ठंडी हवा में बाहर निकलना बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्किस इसकी व्हीलचेयर धकेलती दूर पार्क तक ले आई थी। इससे आगे इनका सेक्टर का मरकज था। वहाँ बुटीक, शॉप्स और रेस्टोरेंट की चहल पहल होती थी और ऐसी जगहों पे जाते हुए इसका दिल घबराता था। सो इसने बिल्किस को आगे जाने से मना कर दिया। बस यहीं पार्क तक ठीक है, इसमें चलते हैं। बिल्किस सर हिलाकर व्हीलचेयर अंदर ले जाने लगी। जब आपका एक्सीडेंट हुआ था ना महमल बीबी, तो साहब बहुत रोए थे। मैंने खुद इन्हें रोता देखा था। बहुत धचका लगा था इनको। क्यों? कौन? हुमायूं? वो चौंकी थी। हाँ जी, उन्होंने छुट्टी ले ली थी। कई माह तो वो अस्पताल में आपके साथ ही रहे थे। तैमूर बाबा को तो भुला ही दिया था। मैंने बड़ा किया है जी तैमूर बाबा को। बड़ा प्यारा बच्चा था हमारा बाबा। जब 4 साल का था तो आपके लिए फूल लेके जाता था और वहाँ अस्पताल में आपके सराहने बैठकर घंटों बोला करता था। फिर अब क्या हुआ ऐसे बिल्किस? उसने दुख से पूछा था। बिल्किस आहिस्ता आहिस्ता पार्क की पथरीली रविश पर व्हीलचेयर चला रही थी। दूर घास पर बच्चे खेल रहे थे। एक तरफ एक बच्चा माँ की उंगली पकड़े रो रहा था। इसे हर बच्चे में अपना तैमूर नजर आ रहा था। तैमूर बाबा ऐसा नहीं था बीबी, वो तो बहुत प्यार करने वाला बच्चा था, मगर फिर अब वो 2-1 सालों में बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। साहिब भी तो इसे तवज्जो नहीं देते। पहले तो छोटा था, पर अब बहुत समझदार हो गया है, सारी बातें समझता है, इसीलिए सबसे नाराज रहता है। और तुम्हारे साहिब वो ऐसा क्यों करते हैं? पता नहीं बीबी, वो शुरू में आपका बहुत ख्याल रखते थे। फिर आपके हादसे के छठे बरस इनकी पोस्टिंग कराची हो गई थी। वो 1.25 साल उधर रहे। वहाँ से वापस आए तो बहुत बदल गए थे जी। अब तो 1.5 साल हो गया है जी इनको वापस आए हुए, मगर अब तो आपका तैमूर बाबा का हाल तक भी नहीं पूछते। कराची में ऐसा क्या हुआ जो बददिल हो गए? वो खोई खोई सी बोली थी। मालूम नहीं बीबी, मगर वो लम्हे भर को हिचकिचाई। इनके कराची जाने के कोई 2 हफ्ते पहले मुझे याद है इधर आपके घर आपका कोई रिश्तेदार आए थे।
ان سے بہت بہت لڑائی ہوئی تھی صاحب کی۔ کون کون آیا تھا؟ اس نے وحشت زدہ سی ہو کر گردن گھمائی۔ بلقیس کے چہرے پہ تذبذب کے آثار تھے۔ اصل میں بی بی، آپ کے رشتہ دار کبھی آئے ہی نہیں، تو وہ جو بس ایک ہی دفعہ آئے تھے تو مجھے یاد رہ گیا، آپ کے تایا کے بیٹے تھے۔ کون؟ فواد؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نام وام تو مجھے معلوم نہیں، مگر صاحب سے ان کی بہت لڑائی کی تھی۔ دونوں بہت دیر تک اونچا اونچا لڑتے رہے، مگر کیا ہوا تھا؟ جھگڑا کیوں ہوا تھا ان کا؟ وہ مضطرب اور بے چین سی ہو گئی تھی۔ میں کچن میں تھی بی بی، کچھ سمجھ میں تو نہیں آیا کہ وہ کیوں لڑ رہے تھے، مگر شاید کوئی کچہری وغیرہ کا معاملہ تھا، اور دونوں آپ کا نام بار بار لیتے تھے۔ پھر صاحب نے فرشتے بی بی کو بھی ادھر بلوایا تھا۔ وہ پتہ نہیں کچھ بولی یا نہیں، ان کی آواز ہی نہیں آئی مجھے۔ پھر وہ آپ کے تایا زاد چلے گئے اور صاحب دیر تک فرشتے بی بی پر چلاتے رہے۔ میں کھانے کا پوچھنے گئی تو دیکھا فرشتے بی بی رو رہی تھی اور اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ وہ جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کدھر، تو بولی پتہ نہیں، اور روتی جا رہی تھی۔ پھر اگلے دن رشید نے بتایا کہ صاحب اپنا ٹرانسفر کراچی کروا رہے ہیں۔ پھر صاحب چلے گئے اور فرشتے بی بی رک گئی۔ پھر اگلے دن رشید نے بتایا کہ صاحب اپنا ٹرانسفر کراچی کروا رہے ہیں۔ خدم سادے ساری تفصیلات سن رہی تھی۔ اس کے پیچھے کیا ہوا، کیا ہوتا رہا، اسے خبر ہی نہیں ہو سکی۔ کیا فواد نے ہمایوں کو اس کے خلاف بہکایا تھا؟ اور فرشتے کو اس نے ایسی کیا بات کہی تھی کہ وہ روئی؟ وہ تو بہت مضبوط لڑکی تھی، یوں کبھی بھی نہیں روتی تھی۔ اس نے تو اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے۔ اوہ خدایا! اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیے۔ وہ کیا کرے، کس سے پوچھے؟ فرشتے تو کبھی نہ بتاتی۔ ہمایوں سے امید بھی نہ تھی، اور تیمور کو اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، تو وہ کیا کرے؟ صبر اور نماز کا سہارا۔ اس کے دل سے آواز اٹھی تھی، بلقیس کو کوئی جاننے والی مل گئی تو اس سے باتیں بگاڑنے ذرا فاصلے پہ کھڑی ہو گئی۔ محمل نے قرآن اٹھا لی۔ وہ قرآن لیے گھر سے نہ نکلتی تھی، اسے آہستہ سے کھولا۔ کل جہاں سے تلاوت چھوڑی تھی، ان آیات پہ نشان لگا تھا۔ وہ بہت غور سے دھیان سے آگے پڑھنے لگی۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ۔ لمحے بھر کو اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا، مگر فوراً خود کو سرزنش کی۔ یہ کوئی فال نکالنے کی کتاب تو نہیں ہے، اس لیے اس نے مجھے ایسے سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ میں بھی خواہ اور سر جھٹک کر آہستہ آگے تلاوت کرنے لگی۔ اگلی آیت دوسری چیزوں کے متعلق تھی، اس کی سوچوں پہ بالکل خاموش لب سے کسی اور طرف توجہ مبذول کرواتی۔ اس کے الجھے دماغ کو سکون آنے لگا۔ جو بھی ہوا کبھی نہ کبھی کھل ہی جائے گا، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ زیر لب ترنم سے تلاوت کرنے لگی۔ اگلا سین پیج نمبر 337۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور ہمایوں ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ مضطرب سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، بار بار دیوار پہ ہی آویزہ گھڑی کو دیکھتی اور پھر دروازے کو گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی تھیں، مگر دروازہ ہنوز ساکت و جامد تھا۔ باہر بھی خاموشی تھی۔ اس کے دل میں وسوسے سے آنے لگے تھے، نہ جانے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ کیا پتہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، کیا پتہ کسی مشکل میں پھنس گئے ہو۔ اس نے بے اختیار اس کے لیے دعائیں کی تھیں۔ دفعتاً گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور پھر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ مڑ کر دروازے کو پیاسی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ قدموں کی آواز اور پھر بھاری چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا۔ کیپ اور سٹک ہاتھ میں لیے وہ تھکا تھکا سا یونیفارم میں چلا آ رہا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور چند قدم آگے بڑھا۔ دفعتاً اسے بیٹھا دیکھ کر ہمایوں کے قدم تھمے، چہرے پہ حیرت بھری ناگواری ابھری تھی۔ تم ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ السلام علیکم، آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس نے بہت دیر لگا دی۔ آج آپ نے بہت دیر لگا دی، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ میں دیر سے آؤں یا جلدی آؤں، خدا کے لیے میرے انتظار میں ادھر مت بیٹھا کرو۔ اس نے بہت تحمل سے اس کا بیزار لہجہ سنا، پھر دھیرے سے بولی، میں پریشان ہو گئی تھی کہ خیریت؟ مر نہیں گیا تھا میں، 100 کام ہوتے ہیں۔ اگر آئندہ مجھے تم یہاں بیٹھی ملی تو میں گھر نہیں آیا کروں گا۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو محمل، وہ جھڑک کر کہتا تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اس نے بڑے صبر و ضبط سے آنسو پی لیے، یہاں تک کہ وہ اپنے دروازے کے پیچھے گم ہو گیا۔ تب اس نے گود میں دھرے ہاتھ اٹھائے اور اپنی ویل چیئر کو کمرے کی طرف موڑنے لگی۔ کبھی تو اسے احساس ہوگا کہ یہ وہی محمل ہے جو کبھی اس کی منچاہی بیوی تھی، اور جب وہ یہ محسوس کرے گا تو لوٹ آئے گا۔ اسے یقین تھا، اور یہی یقین اس نے دل میں اٹھتے درد کو دلا دیا تھا۔ وہ تارکول کی سڑک پر آج پھر بلقیس کے ساتھ ویل چیئر پر جا رہی تھی۔ باہر کا موسم اس کی طبیعت پہ بہت اچھا اثر ڈالتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی معذوری میں رتی بھر بھی فرق نہ آیا تھا۔
بلکیس ادھر ادھر کی باتیں کرتی اس کی ویل چیئر دھکیل رہی تھی۔ وہ آج بھی اسے نہیں سن رہی تھی، بس خاموش مگر پرسکون نگاہوں سے دور افق کو دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ ٹھہراؤ اس کی شخصیت کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ بلکیس تمہیں میرے تایا کا گھر پتہ ہے؟ ایک دم ہی وہ کسی خیال کے تحت چونکی اور پھر پوچھ لیا۔ نہ بی بی، میں تو ادھر کبھی نہیں گئی۔ اچھا، مگر مجھے راستہ یاد ہے، تم مجھے ادھر لے چلو گی؟ پیدل؟ ہاں، زیادہ دور نہیں ہے، جتنا فاصلہ یہاں سے مرکز تک کا ہے اتنا ہی میں پیدل بھی آ جایا کرتی تھی۔ اسے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب وسیم سے اسے اپنے رشتے کی بات سن کر روتی ہوئی پیدل ہی مدرسے کے سامنے سڑک پر آ گئی تھی، اور اس نے ہمایوں سے کہا تھا کہ وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور پھر چلیں پھر ٹھیک ہے، آپ راستہ بتائیں۔ بلکیس کی آواز پر وہ یادوں کے ہجوم سے باہر نکلی اور راستہ بتانے لگی۔ چھوٹی سڑک سے ایک راستہ پل سے ہوتا ہوا ان کے سیکٹر میں جا اترتا تھا، جس سے وہ 20 منٹ میں ادھر پہنچ سکتی تھی۔ آج وہ 20 منٹ پوری صدی لگ رہے تھے۔ وہ اس راستے پہ جاتے ہی دور کہیں کھو گئی تھی۔ نہ جانے وہ سب کیسے ہوں گے، اتنے ہی عیش و آرام سے رہ رہے ہوں گے جتنے پہلے تھے۔ کیا میں ان سے کسی ایک کو ان کو یاد ہوگا؟ کبھی وہ اسپتال میں آئے ہوں گے کہ نہیں؟ اور نہ جانے فواد نے جا کر ہمایوں سے کیا کہا تھا جس پہ فرشتے روتی رہی۔ بہت یاد کرنے پر بھی ایسی کوئی بات ذہن میں نہیں آئی جو ہمایوں سے یوں کہہ سکتا تھا، یا شاید اس کے سوچنے کی صلاحیت اب سست ہوتی جا رہی تھی۔ یہ آپ کا گھر ہے جی، بڑا سونا ہے، بلکیس کہہ رہی تھی، اور وہ چونک کر اسے اس اونچے عالیشان محل نما گھر کو دیکھنے لگی۔ اس کا پینٹ، کھڑکیوں سے شیشے اور بیرونی گیٹ بدل گیا تھا، وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے 21 سال گزارے تھے، اور اسی سے وہ ایک رات نکل گئی تھی۔ بظاہر رخصتی کی آڑ میں اسے اس گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ بیل بجاؤ بلکیس۔ بلکیس آگے بڑھی اور گھنٹی بجائی۔ چند لمحوں بعد قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی دوڑتا ہوا گیٹ کھولنے آ رہا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن ٹھہر سی گئی۔ وہ اتنے سالوں بعد کسے دیکھنے جا رہی تھی؟ فواد حسن آغا جان۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور کسی نے سر باہر نکال کر دیکھا۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ وہ حلیوں اور لہجے سے ملازم لگتا تھا۔ بلکیس نے جواباً محمل کو دیکھا تو وہ ہمت مجتمع کر کے بولی، آغا کریم گھر پہ ہیں؟ ملازم کے چہرے پہ ہلکی سی الجھن ابھری۔ کون آغا کریم؟ آغا کریم جو اس گھر کے مالک ہیں، جن کا یہ گھر ہے۔ یہ ہاؤس نمبر 230 ہے نا؟ آہو جی، یہ 230 ہے، مگر یہ تو چودھری نذیر صاحب کی کوٹھی ہے، ادھر تو کوئی آغا کریم نہیں رہتے۔ بی بی، کہیں ہم غلط گھر میں تو نہیں آ گئے؟ بلکیس نے ہولے سے کہا تو اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہی گھر ہے، آغا کریم 7 سال پہلے ادھر ہی رہتے تھے۔ 7 سال تو بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے میڈم جی، جانے اب وہ کدھر ہوں گے؟ اچھا، آپ ٹھہرو، میں بیگم صاحبہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ انہیں وہیں چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی واپسی ایک نوجوان کے ساتھ ہوئی۔ جی فرمائیے۔ وہ 20-21 برس کا مہذب اور شائستہ سا نوجوان تھا۔ وہ ادھر آغا کریم اور ان کی فیملی رہتی تھی، وہ لوگ کدھر گئے؟ میم، ہم 2 سال سے ادھر رہ رہے ہیں، 2 سال پہلے ایک شیخ عامر سے ہم نے یہ گھر خریدا تھا۔ ہو سکتا ہے ان کو آغا کریم نے یہ بیچا ہو، مگر میں ان کے بارے میں قطعی لا علم ہوں۔ آغا جان نے یہ گھر بیچ دیا؟ مگر کیوں؟ وہ شاکڈ سی رہ گئی۔ معلوم نہیں میم، کیا آپ کے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں؟ اس کا سر نفی میں دائیں سے بائیں ہلا۔ لڑکا معذرت کر کے واپس چلا گیا اور وہ پریشان سی بیٹھی رہ گئی۔ بی بی ہمسایوں سے پوچھتے ہیں، اور اس کے منع کرنے سے قبل بلکیس ساتھ والے گھر کی گھنٹی بجا چکی تھی۔ اس گھر میں کون رہتا تھا؟ خاصا جانا پہچانا سا گھر تھا، مگر یاد نہیں آ رہا۔ بمشکل 1 منٹ کے بعد گیٹ کھل گیا۔ محمل نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ ادھر کھلے گیٹ کے اس پار بریگیڈیئر فرقان کھڑے تھے، شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پر نفاست سے تراشدہ داڑھی اور بھرپور مسکراہٹ لیے وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آنے لگا۔ السلام علیکم لٹل گرل، میں کافی دیر سے آپ کو ٹیرس سے دیکھ رہا تھا، آئیے اندر آ جائیں۔ انہوں نے گیٹ پورا کھول دیا اور ایک طرف کو ہٹ گئے۔ بلکیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی اندر روش پہ لے آئی۔ ادھر آ جائیں۔ وہ لان میں گھاس پہ رکھی لان چیئرز کو جوڑنے لگے۔ ہمایوں کی ویل چیئرز کی جگہ بن جائے۔ ہیوں کے ویل چیئرز کی جگہ بن جائے۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھی اور بہت ہی شائستگی سے پوچھنے لگے۔ ان کا مخصوص لب و لہجہ اس طرح بھاری تھا، البتہ سختی کی جگہ نرمی نے لے لی تھی۔ ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ وہ ذرا سی مسکرائی اور سر جھکا لیا، پھر کچھ سوچ کر اسے جھکے سر کے ساتھ کہنے لگی، میرا کچھ سال پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو میں جانتا ہوں، میں آپ کو دیکھنے ہسپتال آتا تھا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا۔ سنہری آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی۔ اچھا، اور پھر اسے یاد آ گیا، ہاں مجھے نرس نے بتایا تھا، تو وہ آپ تھے؟ جی ہاں۔ وہ دھیمے سے مسکرائے۔
آپ کی امانت نے میری زندگی بدل دی بیٹا۔ وہ بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے 2 سال وہ پمفلٹ نہیں کھولے۔ پھر زندگی میں ایک ایسا آیا کہ ہر جگہ اندھیرا دکھنے لگا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ کھول لیا، مگر میرا خیال تھا اس میں کسی تنظیم کا لٹریچر ہوگا یا کسی سیاسی پارٹی کا منشور، مگر ان میں تو صرف قرآن کی آیات تھیں اور ان کا سادہ ترجمہ۔ میں پڑھتا چلا گیا اور پھر سب بدل گیا، سب ٹھیک ہو گیا۔ مختصر الفاظ میں انہوں نے ساری بات سمیٹ دی۔ وہ چپ چاپ انہیں سنتی چلی گئی۔ آپ کچھ عرصہ پہلے گھر شفٹ ہو گئی تھی، مجھے پتا چلا تھا۔ آپ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ I'm fine۔ پھر لمحے بھر کی توقع کے بعد بولی، آغا جان وغیرہ کدھر گئے ہیں؟ انہوں نے گھر کیوں بیچ دیا؟ جن دنوں وہ گئے تھے میں ملک سے باہر تھا، بس ملازم سے تھوڑا بہت سنا تھا کہ شاید تینوں بھائیوں نے جائیداد کا بٹوارا کیا ہے اور گھر بیچ کر رقم تقسیم کر کے الگ الگ جگہوں پہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ آپ کے ایکسیڈنٹ کا بھی میرے ملازم نے ہی بتایا تھا۔ کب کی بات ہے؟ یہ کب بیچا انہوں نے گھر؟